نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تم نمازیں پڑھتے ہو, حج کرتے ہو, تم روزے رکھتے ہو اور کاروبار میں جھوٹ اور مکاری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا. میرا رب بہت انصاف پسند ہے. ایک بندہ ہے جو یہ کوئی کام نہیں کرتا, وہ روزے بھی چھوڑتا ہے, وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا, وہ کاروبار لائلٹی کے ساتھ کرتا ہے, سنسیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے, وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا, ملاوٹ بھی نہیں کرتا, ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرتا, اور اس کی نیت بھی صاف ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اس کو اجر ضرور دے گا. آخرت میں اس کی نمازوں کا بھی حساب ہو جائے گا, بے شک اس کو اس کے روزوں کا بھی حساب ہو جائے گا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا عدل کرے گا. کیا بات. اچھا میں پڑھ رہا تھا کہ غیرت جو ہے نا مسلمان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی تھے وہ ظاہر ہے کہ جب مواخات ہوا تھا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبیدہ کو بنایا. اب وہ بڑی رچ کلاس سے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز تم سے ہاف شیئر کروں گا, یہاں تک کہ وہ مطلب روایت میں آتا ہے کہ ہی ہیڈ 2 wives اینڈ ہی سیڈ آئی ول ڈیورس ون فار یو فار دا سیک آف اللہ. یعنی اٹ از سم تھنگ جو ہمیں بڑی عجیب لگے گی, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہاں تک انہوں نے کہا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ خیرہ, جسٹ شو می دا وے ٹو دا مارکیٹ, مجھے بس مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ. اور زیرو سے عبد الرحمن بن عوف نے زیرو سے لٹرلی شروع کیا. میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیری کے کام سے جو ہے نا وہ شروع کیا. اچھا کیوں, اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے, ڈیری کا کام انہوں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس آپ کرو گے نا جس میں لوگوں کو فائدہ ہے. آپ پروڈکٹ تو بیچ رہے ہو لیکن فائدہ کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی, خالص دودھ مل رہا ہے, لوگوں کو خالص دہی مل رہی ہے, اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے. اللہ کیوں نہیں برکت ڈالے گا؟ آپ اکنامکس آئی ایم شیور کہ آپ نے فائنینس یا اکاؤنٹس یا اکنامکس میں تھوڑا سا آپ کا ہوگی تعلیم. آپ ماڈرن اکاؤنٹس, ماڈرن فائنینس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے 3 جو اصول تھے کاروبار کے, وہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کر دیں. صحیح. اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کھول دیں. صحیح. ان کے اوپر اسٹڈی کریں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ کتنے جینیس بزنس مین تھے اور ہم کتنا ان سے الٹ چل رہے ہیں. اپنے صحابہ سے, اپنے نبی کی تعلیمات سے ہم کتنا الٹ چل رہے ہیں. 360 ڈگری کا فرق ہے ہمیں. بالکل ٹھیک. رول نمبر 1, نیور اسٹاک. جمع نہیں کرنا, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, کوئی چکر نہیں بھائی. چاہے سستا بھی بک رہا ہے بھائی, نکالو, مال لو فوراً بیچ دو. سونٹ لیے, آفر آئی, انہوں نے کہا لے جاؤ, رسیاں لوں گا. سونٹ کی ٹریڈ میں بچی کیا؟ رسیاں. آج کے دور میں ذرا کیلکولیشن تو کریں نا, رسی ہے ہماری 100 روپے کی, اونٹ ہے یہاں پہ 5 لاکھ روپے کا. 5 لاکھ کے پیچھے انہوں نے 100 روپے کے اوپر ٹریڈ کر دی. اس دور کے مطلب 100 اونٹ کی ٹریڈ کر دی. صحیح صحیح صحیح. حضرت اس کو اور آپ جائیں نا ایک رولنگز آف فنڈ, رولنگ آف فنڈز میں جائیں نا, آپ کے کتنی سرکولیشن ہے فنڈز کی. بالکل ٹھیک. بالکل آٹومیٹکلی آپ کا کاروبار گلو کرتا ہے. زبردست. اس پہ اور 10,000 اس کی آپ چیزیں ہیں, اس کی برانچز میں آپ جائیں تو انویسٹمنٹ اور کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کو رولنگ ہو رہی ہے. آپ نے ایک چیز جو مہینہ اسٹاک کرنی ہے, آپ وہ ایک دن میں بیچ کے 30 بار مہینے کے اندر ٹریڈ کر لیں, انہیں پیسوں کو سرکولیٹ کر لیں, آپ کا منافع کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ ایک سائنس ہے, اس کے اوپر آپ 3-4 گھنٹے اور بول سکتے ہیں صرف ایک نقطے کے اوپر. دوسرا نقطہ, پہلا تھا نیور اسٹاک, دوسرا بائی کیش سیل کیش. وہ جو دکانوں میں لکھا ہوتا ہے ادھار محبت کی کینچی ہے, ادھار اگلے چوک سے, یا وہ جو بڑی ایک فنی محاورے سے دکانوں میں لکھا سیل کیش بائی کیش. صحیح. when you buy cash you get the best rates. اگر آپ کاروباری ہیں, اگر آپ نے بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ ایک چیز کریڈٹ پہ لیں, اگلا بندہ آپ کو بڑا ایک ہائی ریٹ لگاتا ہے. بالکل ایک ہمارے معاشرے کا علمی ہے. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں بائی کیش سیل کیش. پھر آپ کو نقصان کا خطرہ بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ ادھار بیچ دیں, وہاں پہ پیمنٹس مر جاتی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. 100 کباتے ہیں. صحیح بات. اس کے اوپر بھی آپ 10,000 پوائنٹس ہیں. تیسرا پوائنٹ, کسی سودے کا عیب نہ چھپاؤ. صحیح. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پورے پاکستان کے اندر نام لے کے بتائیں کوئی ہم کہہ سکیں یار یہ وہ تاجر ہے جو اپنے سودے کا عیب نہیں چھپاتا. بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے؟ ابھی گاڑیوں کے لیے میں ریسرچ کر رہا تھا, تو وہ جو ایکسپیرینس میرا ہوا وہ آپ کی سوچ ہے, کیسے کیسے عیب چھپتے ہیں. گاڑیاں لوگ بیچ دیتے ہیں, جھوٹ کے بعد کام نہیں چلتا, جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ اگر یہ عزم کر لے کہ میں نے گاڑیوں کا عیب بتا کے سودا دینا ہے, تو میں سمجھتا پورا پاکستان اس سے گاڑیاں خریدے گا.
پیپل ول ناٹ کیئر فار منی. کریڈیبلٹی, کریڈیبلٹی کا کتنا اضافہ ہوگا ان اصولوں پہ چلے نا. کریڈیبلٹی. اور سر جاپان کے اندر ایک بنگالی تھا, یہ ارلی 90s کی بات ہے, وہ ارلی 90s سوری میں کہہ رہا ہوں مڈ 90s کی, مطلب وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہوتا تھا, گاڑیوں کا ہی. اور وہ نا اس کی ایک خاصیت تھی, ہی واز اے ویری گڈ مسلم. وہ کوئی بھی گاڑی بیچتا تھا اس کا ایپ بتاتا تھا ساتھ, اینڈ ہی گاٹ سو مچ پاپولیرٹی کہ جاپان کے اندر اسلام وہاں سے پھیلا. لوگوں نے کہا یار اگر یہ کردار ہے, یہ مسلمان ہے, تو اسلام قبول کرو. کیا بات ہے, کردار سے مسلمان ہوئے. صحیح بات, صحیح. سر ان 3 پوائنٹس پہ بتائیں, آپ ان 3 پوائنٹس کو پکڑ لیں, آپ ناکام ہو گئے. میں ذمہ دار. اچھا, یوتھ اکثر کہتی ہے جی کہ کاروبار بڑا مشکل ہے پاکستان میں. میں اس پہ پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر تو ان اصول پہ چلنا ہے نا جو اسٹیٹس کو ہے, کرنٹ اسٹیٹس کو ہے, پھر تو واقعی مشکل ہے. بدماشی اور وہ جھوٹ اور فریب اور رشوتیں دینا, پھر تو واقعی بڑا مشکل ہے. لیکن تھوڑا سا سوچو کہ یار آنیسٹ بندہ ہے ہی نہیں آج کے معاشرے میں, سچ بولنے والا, سودے کا ہے بتانے والا, تو تمہارے لیے تو اتنا آسان ہے. کمپٹیشن ہی نہیں ہے آپ کا, کمپٹیشن ہی نہیں آپ کا. آپ کی تو مارکیٹ آپ کی ہے, مارکیٹ ساری آپ کی ہے, دھڑا دھڑ لوگ لیں گے. آپ یہ 3 چیزیں اپنائیں نا, آپ اپنی نیت صحیح کر کے چلیں نا گھر سے. آپ گھر سے ایک دن چلیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, نیت آج میری یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یار میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بھی مجھ سے فائدہ پہنچا اور مجھے رزق حلال فراخ عطا کر. کریں آپ یہ عہد ایک دن گھر سے نکلتے ہوئے, اس دن عہد کریں آج کے دن میں کاروبار کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے اندر میں کسی سے کوئی دغا نہیں کروں گا, کوئی فریب نہیں کروں گا, میں اپنے سودے کا کوئی ایپ نہیں چھپاؤں گا, میں سچ بول کے سودا دوں گا. اس دن اگر آپ کو سب سے زیادہ منافع نہ ہوا تو آپ کہہ لینا یہ تجربہ غلط ہے. آپ نیت صحیح لے کے تو چلیں. صحیح بات. گھر سے جب آپ کی نیت شیطان کو ساتھ لے کے چلیں گے, آج میں نے فلاں بندے کو جو ہے نا وہ دیہڑی لگانی ہے, یہ لاہوری کلچر میں تو یہ بڑا ورڈ ہے نا, دیہڑی لگانی ہے. صحیح. کریڈیبلٹی کا خیال ہی نہیں لوگوں کو ہے ہی نہیں جی اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرہ بے حس کچھ ہو گیا ہے, کچھ ہم نے کیا ہے. کوئی کسی کا کیوں کام آئے, یہاں پہ کام آنے والا بندہ ہمیشہ برا بنتا ہے. ایسے ہی ایسے اچھائی سے ایمان اٹھ چکا ہے. میں اگر اچھائی سے دیکھیں نا, بات سنیں, وہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 2 دوست بیٹھے ہوئے, ایک بڑا سچا واقعہ ہے. دوست میں نے ذرا تھوڑا سا اس کو نا پردہ ڈال دیا. ایک میرے فیملی کا ایک فرد بیٹھا ہوا, چلے اور کھول دے, میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے. ایک نا انہوں نے واقعہ بتا رہے, کہتے ہیں وہ ایک نا بندے نے ایک کسی بندے سے ادھار لیا, ادھار مانگا, تو اس نے انکار کر دیا کہ یار نہیں میرے پاس ادھار نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا. مطلب اس نے دوسرے سے مانگا, اس نے ادھار دے دیا. کہتا وہ کمٹمنٹ تھی 1 مہینے کی, وہ 1.5 مہینہ ہوا, 2 مہینے ہوا, 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے بعد اس نے کہا یار پیسے یار میرے دے دو ذرا, تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوا. وہ کہتا یار تو چند پیسوں کے لیے میرے سے اس طرح کر رہا ہے. تو اس نے میرے والد سے کچھ شکایت لگائی. تو میرے والد صاحب نے کہا تو نے ایک بندے سے ادھار مانگے, اس نے تجھے اسٹریٹ ریفیوز کر دیا, تو آج وہ تیرے ساتھ پھرتا بھی ہے. اس کا مطلب وہ صحیح تھا. ایک بندہ تیرے موقع پہ کام آیا, تو اس کے پیسے استعمال کیے, اور آج تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یار اتنے سے پیسے, تو اس کو پیسے دے. تو اتنے سے پیسوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سر ہم نے بات پتہ کہ ہمارے پاس, ہم لوگوں نے اسلام کو سیکھا نہیں ہے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرض کتنا بڑا بوجھ ہے. شہید سیدھا جنت میں جائے گا, لیکن قرض اگر ہوگا تو قرض کا حساب دے گا. صحیح بات, صحیح بات. قرض معاف نہیں ہے جب تک بندہ نہ معاف کرے. صحیح بات. اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا, جو بندہ کسی سے قرض لے, جس بندے نے قرض دیا وہ اس کا گریبان بھی پکڑ سکتا ہے. اتنی اجازت اسلام نے دی ہے کہ بھائی دے پیسے. صحیح. مطلب اتنی سی ہیوملیشن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اجازت دی ہے اگر آپ کا کوئی بندہ قرض واپس نہیں کر رہا. صحیح بات. یار آپ یہاں پہ آپ کو لین دین کی پرواہ نہیں ہے, آپ کا لین دین بھی مسلمانوں والا نہیں ہے, کردار بھی مسلمانوں والا نہیں ہے, کمٹمنٹ بھی مسلمانوں والی نہیں ہے. آپ کا کل جو ہے وہ سرٹیفائڈ قسم کے جو ہے وہ ایک بہانہ ہے, سرٹیفائڈ بہانہ ہے نا کہ کل پرسوں کر لیں گے. یو آر ناٹ ڈیفینیٹ. اچھا, مجھ سے سب سے کامن سوال نا پولیس ٹریننگ میں بھی یہ ہوا جی کہ بڑی آپ نے پیاری باتیں کی, اچھی باتیں کی, قرآن اور حدیث کوٹ کیا, ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یار ہے تو ایسا کوئی بھی نہیں. دوسری بات, ایسا جو بننے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر اس کو لوگ دباتے ہیں. یہ وہ میں نے کہا یار دیکھو
یہ بلیم گیم نہ کرو کہ ہے کوئی نہیں یا فلانا نہیں بننے دیتا, تم بن کے دکھاؤ نا. اسٹارٹ فرام یور اون ایگزامپل. بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. تم سے چینج آئے گی, تم قربانی دو گے تھوڑی سی, تم مثال قائم کرو گے. یہ ایٹیٹیوڈ نا میں بڑا اس سے تنگ ہوں کہ یار میں کیسے کروں, کیوں کروں, ڈی موٹیویشن آ جاتی وغیرہ. میں اس بات پہ 100% کنوینسڈ ہوں. لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. الیس اللہ بکاف عبدہ, ختم. سبحان اللہ. تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے. تم سٹیپ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کرو توکل کر کے کرو تو صحیح کام. بالکل توکل یقین کرو گے یار, جب عزم کر لیا پھر کرو توکل کرو اللہ پہ. اللہ دے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کرو توکل. بالکل بالکل. یار جب تمہارا رب لا تقنطوا من رحمت اللہ, یار تمہارا رب 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. وہ تم سے محبت کرتا ہے. تم اس کی طرف ایک قدم بڑھا کے دیکھو, کیسی تمہارے پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, کیسے تمہارے اوپر برکات کا نزول ہوتا ہے. تمہارے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. صحیح بات. تم اپنے رب سے کہ اپنے رب پہ یقین تو کرو, امید تو لگاؤ, صحیح بات, دعا تو کرو, پھیلاؤ تو صحیح ہاتھ. کبھی زندگی کے اندر 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے ایک لذت تو لو. کبھی رات کی طریقے میں اپنے رب سے گفتگو تو کرو, اپنے رب سے مانگو تو صحیح. کیا بات, بالکل ٹھیک. یہ تجربہ کریں رات کی طریقے کے اندر. جب تمہارا رب پہلے آسمان کے اوپر ہے, تم تہجد کے نوافل ادا کر کے اپنے رب سے دعا مانگ کے تو دیکھو. صحیح بات کہ وہ دعا کتنی اثر انداز ہوتی ہے. اور نوجوان بندہ, اس کی تو عبادت کی اتنی تعریف ہوئی ہے کہ قیامت والے دن عرش کے نیچے 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہوگا. کیا اللہ نے مطلب تعریف بیان کی ہے. قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہارا رپلائی کروں گا. بالکل صحیح. ہم پکارتے ہیں, ہم صرف ہم سیلفش لوگ ہیں. سیلف ہے, ہماری دعائیں بھی سیلفش. ہم سیلفش لوگ ہیں, ہم انتہائی خود غرض لوگ ہیں. ہم صرف مصیبت کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں, اور ہم ناشکر ترین لوگ ہیں. ہم نے اپنی نعمتوں کا کفر کیا ہے. یہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک آیت گزری کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صحیح بات. تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ایک تو کنسیپٹ کلیئر ہوا. دین کے اندر شکر تو ہے, ناشکری کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ادھر اٹس شکر اور ادھر اٹس کفر. شکر کفر. صحیح صحیح. ناشکری ہے ہی نہیں, ہے نہیں. اب یا نعمتوں کا تم شکر ادا کرو یا کفر کرو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم پہ جو عذاب ہے وہ کفر ہے. تم کفر کر رہے ہو, بے ساختہ کفر کر رہے ہو. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے, کیا تم شکر ادا کر رہے ہو؟ صحیح بات. کہ شکر یہی ہے الحمدللہ. کیسا کاروبار چلا؟ الحمدللہ بھائی بڑا زبردست. بچے ٹھیک ہے الحمدللہ. صرف منہ سے نہیں کرنا شکر, عمل. دین میں عمل ہے, دین عمل کا نام ہے. دین صرف ہم نے نا اصل میں کول بس کر دی ہے. وہ ہمیں نا ایک بڑا ایزی دین ملا ہے, وہ ہمیں وہ بڑی مجھے ایک بات کرتے ہوئے بھی ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں سکھایا یہ کہ یار جو مرضی کرو, وہ صبح شام آپ نے نا سبحان اللہ بھی ہمدی پڑھنی ہے, جو مرضی کرو بخشے جاؤ گے. او بھائی عمل. صحیح بات. تم لوگوں کا وہاں پہ حق کھاؤ, تم چوری ڈکیتی کرو, تم بدکاری کرو, تو صبح اور شام تم نے تسبیحات کر لی ہیں, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی ہے, تم بخشے جاؤ گے. اس کا میں جواب اکثر یہ دیتا ہوں, اچھے اسٹوڈنٹ کے لیے آفر ہے. جیسے ٹیچر اچھے اسٹوڈنٹ کہتا ہے نا کہ یہ بونس بھی دوں گا, گریس مارکس ہیں, گریس مارکس ہیں, بونس بھی دوں گا. میں آپ کو بتاؤں, میں یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دی ہے, کیا تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ مال کا کفر ہے. صحیح بات. وہ اس نعمت کا کفر ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت تمہارے والدین ہیں, تمہیں تمہارے سر پہ سلامت رکھے ہیں. کیا تم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے تو کفر ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سواری دی ہے, اللہ, ٹھیک ہے, اور تم جب اذان ہوتی ہے تو کہتے ہو مسجد دور ہے. کیا وہ تم نعمت کا کفر کر رہے ہو یا شکر کر رہے ہو؟ صحیح بات. صحیح بات.
سر 5,000 روپے کا لالچ ہونا بندہ اپنے گھر سے نکل کے 15, 20, 25 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے اور فجر کی نماز کو بہانا کیا ہوتا ہے, گھر سے مسجد دور ہے. سر اکیڈمیز میں اوے لیولز کے جاتے ہیں بچے, نہیں دنیا DHA سے دوسرے کونے میں لاہور کے, ہر کام کرتے ہیں, نماز پڑھنے کا ٹائم ہر کام کرتے ہیں, لیکن ماں باپ جو ہے نا اکیڈمی کے لیے موٹیویٹ بھی کر لیتے ہیں کہ جاؤ بیٹے پیسے بھی میں دوں گا, ڈرائیور بھی میں رکھ کے دوں گا. کیوں سر ہر کام کرتے ہیں, دنیا کا ہر کام, بس مسجد نہیں جانا. مسجد پر بھاری ہے. اللہ کیا یہ نعمت کا شکر ہے تمہیں اولاد اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اولاد دی ہے, تم اس اپنی اولاد کو دین کی تربیت نہیں دے رہے, تو یہ شکر ہے کفر ہے. صحیح بات, بے تحاشا مثالیں. ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی کہ ذہانت دی آپ کو اللہ نے, نوجوانوں سے بات کر, اور وہ ایول, وہ ذہانت کہاں جا رہی, گیمیں کھیلنے میں, اور ان گیموں کا رزلٹ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کو بہت بڑا میڈل مل رہا ہے گیم کھیل کے, کو پیسے مل رہے ہیں, کیا مل کیا رہا ہے آپ کو. اچھا ذہانت ساری کی ساری وہاں, یا وہ لڑکی پٹانے میں ذہانت جا رہی ہے ساری, یا وہ کسی نان محرم کو امپریس کرنے میں جا رہی ہے. یہ سمبلز ہیں ہماری سوسائٹی کے, سمبلز ہیں بھائی. بڑا ہوشیار چلا نا, میں فخر ہے, میں بہت بڑی بلا ہوں, یہ سمارٹ کہتے ہیں. یہ چیز میرے ہاتھ کے اندر ہے, میں اس پہ فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, نیٹ فلکسنگ, یوٹیوب, گندا فوش کنٹینٹ دیکھوں. یہ کفر ہے اس نعمت کا جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے, اس کا مجھے عذاب ہو رہا ہے. صحیح بات, صحیح بات. لوگوں کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. وہی بات ہے, قبر بھولی ہوئی ہے, حساب ہی نہیں ہونا نا, مرنا ہی نہیں ہم نے, مرنا ہی نہیں, جواب ہی نہیں دینا. ذرا اپنے آپ کو نا, میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں کو, بچوں کو, ذرا اپنے آپ کو نا کوئی ڈبے میں ہی ذرا بند کر لو ذرا.